ریلیز ہو جائے گا نومبر میں ہونے چلا تھا وہ لوڈو کی وہ گیم ہے جس میں اوپر تک پہنچ کر لوڈو کی وہ سانپ کاٹتا ہے اور پھر وہ 99 سے 0 پہ آ جاتا ہے. پاکستان کے رحم کرو اور پاکستان کے مسائل کی طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے اس وقت دیکھیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. کمیٹی آپ کے سامنے ہے. وہ جو ہے انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ ہم بالکل پاکستان کی خاطر ہم ہر قسم کے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل گفت و شنید سے ہی ہوگا. یہ کوئی جنگ و جدال سے نہیں ہو سکتا. یہ بات پی ٹی آئی کو کافی دیر سے سمجھ آئی آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا کسی بھی پارٹی سے. نہیں اب بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے انہی سے بات کریں گے. مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بنا کے اپنا سربراہی کمیٹی نے میں اپنی جگہ پہ بھیجا تھا اور جب ہم نے جمالی صاحب سے اس وقت وزیر اعظم تھے تو میرا پہلا سوال جمالی صاحب سے یہ تھا کہ جی آپ کو اختیار بھی ہے جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے جس کو وہ اپنی کھال کہتا تھا. تو ہم نے کہا آپ کھال اتروا سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی. تو پرائم منسٹر صاحب جمالی صاحب پھر تو آگے بات ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر گفتن شنیدن برخاستن پھر کیا فائدہ ہے اس چیز کا. تو ان کے ساتھ بھی بات یہی ہوگی کہ بھائی آپ کروا سکتے ہیں یہ کہ جو فوج پاکستان ہے وہ بیرکس میں واپس جائے تو لامحالہ اس میں بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو خان صاحب کی رہائی کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں وکلا کے ذریعے کہ خان صاحب مہینے بعد 1.5 مہینے بعد آپ ایک سینئر لائر ہے قانون دان ہے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا نومبر میں خان ریلیز ہو جائے گا. نومبر میں ہونے چلا تھا وہ لوڈو کی وہ گیم ہے جس میں اوپر تک پہنچ کر لوڈو کی وہ سانپ کاٹتا ہے اور پھر وہ 99 سے 0 پہ آ جاتا ہے. کون رکاوٹ بنا کھوسا صاحب اس میں؟ پھر آپ نے پریڈکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساتھ ثابت ہونے والی تھی. رکاوٹ 100% ثابت ہونے والی چیز تھی. میرے سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں ہم آپ کو جو ہے مخلصی دیتے ہیں. کس نے کہا کہ تھک گئے ہیں؟ جو مقتدر حلقے ہیں. حکومت نے آپ کو کہا؟ مقتدر حلقوں نے. اچھا آگے بتائیں. انہوں نے کہا وہاں سے پھر جو ہے پشاور میں موجود تھا اس وقت جیٹ فراہم کیا گیا. جیٹ جو ہے بیرسٹر سیف کو لے کر آیا یہاں. اس کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا. پھر جو ہے بیرسٹر گوہر کو ساتھ بھیجا گیا. علی محمد نہ پہنچ سکے اور اس کے بعد 8 بجے صبح جو ہے یہ اڈیالہ جیل کھولی جاتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے ان کی نشست ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز انہوں نے کہا کہ یہ ٹریپ یا یہ لالی پاپ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مکر جائیں تو پہلے یہ مخلصی دیں. میں خود جا کر 24 جو ہے نومبر کو اپنا ڈی چوک پر اعلان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس طرح سے جو ہے میں آ گیا ہوں. باقی چیزیں ہم آپ کے مینڈیٹ کے لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ 10 دنوں کے اندر بعد میں ہو. پھر انہوں نے کہا فلاں جگہ سنجرانی بیٹھ جائیں جب تک آپ کو مخلصی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کو بھی جو ہے وہ ٹریپ سمجھا گیا اور اس پر جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. وگرنہ یہ بالکل جیٹ آپ اور میں تو فراہم نہیں کر سکتے. اگر آپ بھیجتے ہیں کسی کو تو ظاہر ہے اس میں سنجیدگی تو انہی کی جانب سے تھی. لیکن یہ کس نے یہ رکھنا ڈالا کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر یہ جو ہے سیف سے ملاقات کروا سکتے ہیں اگر یہ گوہر سے ملاقات کروا سکتے ہیں تو مجھ سے کروائیں. کیونکہ خان نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے جب تک میرے سے آپ کی بات نہیں ہوتی تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. سو اس لیے وہاں انہوں نے جب کہا گیا کہ بشرا بی بی سے بات کریں یا بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیں تو یہاں وہ بیک ٹریک کر گئے اور پھر ظاہر ہے کہ فضل آؤٹ ہو گیا. وگرنہ وہ چھٹ رہے تھے بالکل. اس دن 24 سے پہلے آ رہے تھے نومبر سے باہر. تو یعنی رکاوٹ پارٹی کے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ بنے ہیں اس میں خان صاحب کی رہائی میں آپ کے خیال میں؟ نہیں ان کی کچھ ان کو کچھ سیکنڈ تھاٹ آئی یا یہ معمولی سی بات تھی. بشرا سے اگر بات کروا دیتے بشرا بی بی ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیتے تو غلط فہمی دور ہو جاتی جو بھی ہوتا. لیکن اگر وہ جیٹ پہ بھیج کر اڈیالہ کو کھلوا کر یہ خان کی ملاقات جو ہے 2 گھنٹے کروا سکتے ہیں گوہر سے اور بیرسٹر سیف سے تو پھر بشرا بی بی سے بات. نومبر تو گزر گیا. آخری سوال لے لیجئے. اب نومبر کے بعد آپ کی کیا پریڈکشن کیا اسیسمنٹ ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خان صاحب کی رہائی کب تک کس جنوری میں انشاءاللہ ہو جائے گی.
जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप भी ओथ उठा रहे हैं, 20 को उठा रहा है, 20 को उठा रहा है। अभी तो ये टाइमिंग बहुत, उसके साथ आप जोड़ रहे हैं इसको, खान साहब की रिहाई को? वेल आप समझ लेंगे इंटरनेशनली जो फिजा बन रही है, जाहिर है कि वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, हम एक ग्लोबल विलेज हैं, हम मुस्तस्ना तो नहीं है जो इससे आप लोगों के बेअसर। बयानिया को धचका नहीं लगेगा? एक जानिब आप अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो आप लोगों को गिराने में, हुकूमत रजीम चेंज में उनका एक किरदार रहा है, अब अगर वो आएंगे और उनके आने से अरे खान साहब बाहर आएंगे? बाइडन की हुकूमत ने डोनाल्ड लू ने गिराया, अब भी हम यही कहते हैं, वो भी बिल्कुल यही कहते हैं। और उस एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हाल कर रहा है, आपको नहीं इन तैनातियों से नज़र आ रहा जो उसने तैनातियाँ अमेरिका में की हैं, वो आपको नज़र आना चाहिए और उसका रिवर्सल तो होना ही होना है। खोसा साहब बताइएगा कि नवंबर में भी आपको यकीन दहानी करवाई गई आपके बकौल, क्या आप जनवरी में आप इस तरह कह रहे हैं कि जनवरी में खान साहब रिहा हो रहे हैं, तो अब भी कोई यकीन दहानी कराई गई है कि जनवरी में रिहा हो जाएंगे? यकीन दहानी तो उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं चल सकता है, पाकिस्तान के कितना नुकसान और करवाना मकसूद है। अगर तो हम वाकई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं तो फिर एक स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलना पड़ेगा। इमरान एक हकीकत है इस मुल्क की, आपने माइनस का फार्मूला जब जब आजमाया है, एक भी आपका फार्मूला नहीं चला। कायदे आज़म से लेकर लियाकत अली के कत्ल से लेकर, भुट्टो के कत्ल से लेकर, बेनज़ीर के कत्ल से लेकर, नवाज शरीफ को हाईजैक प्लेन में उम्र कैद दिलाने से लेकर, इमरान को अंदर डालने से कोई माइनस हुआ है? मुझे बताएं। तो फिर एक हकीकत को तस्लीम करें, इमरान इज़ अ रियलिटी, इस वक्त हार्ट थ्रॉब है और बग़ैर जो है कंसेंसस पैदा किए हुए, बग़ैर आप सियासी इस्तेहकाम के आप मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं ला सकते। इसको तस्लीम करें खुदारा और मुल्क को बचाएं। नजम सेठी साहब ने कहा कि ये भी हो सकता है मुस्तकबिल में कि नवाज शरीफ साहब खुद अडियाला जाए इमरान खान के पास मिलने के लिए, उनको लेने के लिए, ऐसा पॉसिबल है आपके ख्याल में? देखें, सियासत इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, कोई इम्पॉसिबल सियासत में कोई लफ्ज़ है ही नहीं। तो खान खुद कहता है कि मैं जो है आखिरी दम तक लड़ता, आखिरी बॉल तक लड़ता रहूँगा। और खान खुद कहता है कि शिकस्त वो होती है जो शिकस्त आप ज़हनी तौर पर तस्लीम करते हैं, वरना रिवर्सेस होती रहती हैं। ये आप हमेशा अपनी ताकत में इसको जो है कन्वर्ट करते हो। आप साबका वाक़यात से आप सीखते हो और सीख कर अपने आप को ताकतवर बनाते हो। सो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ, मायूसी कुफ्र है वैसे भी, और मुल्क इंशाअल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह जानदार है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आज ये इनमें से कोई मैं चैलेंज करता हूँ, बग़ैर वर्दी के, बग़ैर गार्ड के, बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर डालों के और बग़ैर ये जो है पुलिस और रेंजर्स के, ये अपने हल्के में जाकर दिखा दें, अपने हल्के में जाकर दिखा दें। अपनी टांगों पर जाएंगे, वापस अपनी टांगों पर नहीं आ सकेंगे। ये अवाम का गैज़ व गज़ब और गम व गुस्सा है। तो खुदारा इसको तस्लीम करें और अपना पॉलिटिकल कैरियर जो आपका ज़ीरो हो चुका है, आप वहाँ से अपना गार्नर करके, जनरेट करके अपने आप को जो है लोगों में कुछ अगर ज़रा एक्सेप्टेबिलिटी का बनाएं, ताकि मुल्क को हम आगे लेकर चलें।